السلام علیکم DSSB PYQ سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گزشتہ سالوں کے اہم سوالات اور ان کے درست جوابات پر بات کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو زبان میں سوانح نگاری کا آغاز کس صنف سے ہوا؟ اس کے آپشنز ہیں تذکرہ، ناول، افسانہ، سفرنامہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 تذکرہ۔ اگلا سوال ہے، حجت الاسلام کس ناول کا ایک اہم کردار ہے؟ اس کے آپشنز ہیں میرۃ العروس، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، توبۃ النصوح۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی ابن الوقت۔ اگلا سوال ہے، دکن کی کس مثنوی کے مرکزی کردار منوہر اور مدمالتی ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں کتب مشتری، پھول بند، سبرس، گلشن عشق۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 گلشن عشق۔ اگلا سوال ہے، مابعد جدیدیت ذیل میں کس کی اہمیت پر زور نہیں دیتی؟ اس کے آپشنز ہیں علم بدیع، لامرکزیت، ماحولیت، کثیرج تحدی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی ماحولیت پر زور نہیں دیتی۔ اگلا سوال ہے، مرزا دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ اس کے آپشنز ہیں مرزا اسحاق علی، مرزا علی بیگ، مرزا غلام علی، مرزا سلامت علی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی مرزا سلامت علی دبیر۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی ولادت کب ہوئی یعنی پیدائش کب ہوئی؟ اس کے آپشنز ہیں 1977، 1938، 1880، 1877۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی 1877، 1877۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں دو قوموں کی طبقائی کشمکش، ہندوستانی تہذیب، ممبئی کی شہری زندگی، تحریک آزادی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی دو قوموں کی طبقائی کشمکش۔ محمد کیرد میں کون سی کتاب لکھی؟ اس کے آپشنز ہیں تاریخ شرکسی بجنور، اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید، خطبات احمدیہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 خطبات احمدیہ۔ اگلا سوال ہے، کس افسانہ نگار پر فحش نگاری کے جرم میں مقدمے چلے؟ اس کے آپشنز ہیں اختر اورنوی، کرشن چند، منٹو، بیدی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی منٹو پر۔ اگلا سوال ہے، کہاں کی شاعری میں نسائیت کا رجحان ملتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں دکن، دہلی، لکھنؤ، عظیم آباد۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے، میراثی انیس کے کرداروں میں کربلا کے المیہ کے ہیرو کون ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں امام حسین، علی اصغر، امام عباس ابن علی، علی اکبر۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی امام حسین۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب تلاش حق کی عابدی کا ترجمہ ہے سردار پٹیل، مولانا آزاد، مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی مہاتما گاندھی۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کون سی انشائیہ خواجہ حسین نظامی کی نہیں ہے؟ اس کے آپشنز ہیں سخی، جھینگور کا جنازہ، مٹی کا تیل، وکیل۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 وکیل۔ وکیل کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے، اس لیے ان کا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں آل احمد سرور، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، وہاب اشرفی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال ہے، پروفیسر مجیب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ اس کے آپشنز ہیں بنارس، لکھنؤ، حیدرآباد، آگرہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے، صنف رپورٹاز کس ادب کے زیر اثر اردو میں منتقل ہوئی؟ اس کے آپشنز ہیں فرانسی، انگریزی، فارسی، لاطینی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی انگریزی۔ اگلا سوال ہے، حلقہ ارباب ذوق پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ اس کے آپشنز ہیں بزم لالہ، بزم مشرق، بزم یارا، بزم داستان گو۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی کہ بزم داستان گو۔ اگلا سوال ہے، آپ بیتی سیر کر دنیا کی غافل نوجوانی پھر کہاں کا مصنف کون ہے؟ اس کے آپشنز ہیں خان عبد الغفار، قتل شفائی، رشید احمد صدیقی، ثاقب فاروقی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی رشید احمد صدیقی۔ ایوان غزل کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں جنسی مسائل، عورتوں کی بے حرمتی، جاگیردارانہ نظام، فسادات۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی جاگیردارانہ نظام۔ اگلا سوال ہے، متناسب خیالات کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں اشارات، اظہار، پیراگراف، مضمون۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی پیرا
یعنی پیراگراف. اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 یعنی پیراگراف. اگلا سوال ہے ارہر کا کھیت کس کا مشہور انسائیہ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں محمد حسین آزاد، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری. ارہر کا کھیت کس کا ہے؟ آپشن 3 یعنی رشید احمد صدیقی کا. اگلا سوال ہے مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں عربی، ترکی، فارسی، اردو. اس کا درست جواب ہے آپشن 1 یعنی عربی. اگلا سوال ہے قدم راؤ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو کس کی ہے؟ فخر الدین نظامی بیدری کی. اگلا سوال ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے؟ یہ نمائش سراب کسی ہے؟ غزل کا یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں میر درد، میر تقی میر، فیض احمد فیض، غالب. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی میر تقی میر. اگلا سوال ہے بازار حیات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں جیلانی بانو، احمد ندیم قاسمی، کرشن چند، خالد جاوید. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 احمد ندیم قاسمی. اگلا سوال ہے حالی نے کس کا مرثیہ لکھا؟ اس کے آپشنز ہیں صفی لکھنوی، مرزا غالب، میر تقی میر، سر سید احمد خان. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی مرزا غالب. اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کو کون سی ناول کا موضوع اودھ کے زوال پذیر جاگیردارانہ معاشرے کی مٹی ہوئی تہذیبی قدروں کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں میری بھی صنم خانے، کالی جہاں دراز ہے، آنکھ کا دریا، چاندنی بیگم. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی میرے بھی صنم کھانے. اگلا سوال ہے کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کس شہر میں ہوا؟ اس کے آپشنز ہیں الہ آباد، بنارس، لکھنؤ، دہلی. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی لکھنؤ. اگلا سوال ہے کس دبستان کی شاعری میں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، دبستان عظیم آباد، دبستان دکن. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی کہ دبستان لکھنؤ. اگلا سوال ہے اردو میں خاکہ نگاری کی صرف کا باقاعدہ آغاز کس خاکہ نگار سے مانا جاتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں رشید احمد صدیقی، قدرت اللہ، مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ. اگلا سوال ہے زندگی کو خطرات میں ڈالنے والا سفر نامہ کی کون سی قسم ہے؟ اس کے آپشنز ہیں شاہی سفر، تصوراتی سفر، تجارتی سفر، مہماتی سفر. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی مہماتی سفر. اگلا سوال ہے ایک آزاد اور مستقل نثری صنف کی حیثیت سے اردو میں رپورتاژ کا وجود کس تحریک کی دین ہے؟ اس کے آپشنز ہیں جدیدیت، علی گڑھ تحریک، تحریک آزادی، ترقی پسند تحریک. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی ترقی پسند تحریک. اگلا سوال ہے کلبر گٹھا کس ملک کے کتب خانے میں ملی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں اسپین، روس، ایران، جرمنی. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی جرمنی. اگلا سوال ہے 1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے انجمن حمایت اسلام سالانہ جلسے میں کون سی پہلی نظم پڑھی؟ جواب شکوہ طلوع اسلام خضر رہا. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی شکوہ. اگلا سوال ہے مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ اس کے آپشنز ہیں میر زاہد، میر ضمیر، میر خلیق، میر حسن. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 میر ضمیر. اگلا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلکار باب ذوق نے زندگی اور سماج کے مسائل کو براہ راست ادب کا موضوع نہیں بنایا تھا. اس تحریک نے ادب کا بنیادی سرچشمہ زندگی کو ہی قرار دیا. یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، احتشام حسین، میرا جی، کلیم الدین احمد. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی میرا جی. اگلا سوال ہے محمد مجیب کا ڈرامہ خانہ جنگی ایک ڈیش ڈرامہ ہے؟ 4 مناظر کا ایک اصلاحی ڈرامہ، 4 مناظر کا ایک رومانی ڈرامہ، 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ، 5 مناظر کا ایک مزاحیہ ڈرامہ. تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ. اگلا سوال ہے ناول بازار حسن میں پریم چند نے بظاہر کس کی زندگی کو موضوع بنایا؟ اس کے آپشن سے کسان کی، طوائف کی، زمیندار کی، مزدور کی. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی طوائف کی. اگلا سوال ہے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی حکیم اسد علی. اگلا سوال ہے احمد ندیم قاسمی کو ذیل میں سے کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ اس کے آپشن سے ساہتیہ اکیڈمی، گیان پیٹھ، ستارہ امتیاز، غالب ایوارڈ. اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی ستارہ امتیاز.
اگلا سوال ہے کسی بھی مضمون کے 3 ضروری اجزاء ہوتے ہیں، ذیل میں کون سا جز نہیں ہے؟ اس کے آپشنز ہیں تمہید، متن، خاتمہ، اشارات۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی اشارات نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو ادب میں رومانوی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشنز ہیں مہدی افادی، ڈاکٹر محمد حسن، ناصر علی، سید عبداللہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی ڈاکٹر محمد حسن۔ اگلا سوال ہے اردو زبان کا تعلق براہ راست کس خاندان سے ہے؟ اس کے آپشنز ہیں تبتی چینی خاندان، آسٹریلیائی خاندان، ہند یورپی خاندان۔ آپشن 4 ہے افریقی کے ہیمٹی خاندان۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی ہند یورپی خاندان۔ اگلا سوال ہے ذیل میں سے اردو میں آزاد نظم کے اولین اہم شعراء میں کن کو شمار کیا جاتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں نون میم راشد، میر تقی، میر غالب، درد۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون سی تصنیف کنہیا لال کپور کی ہے؟ اس کے آپشنز ہیں ساون بھارو، چنگو رباب، پودے، سودیسی ریل۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2۔ اگلا سوال ہے پریم چند کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوا؟ اس کے آپشنز ہیں سویرا، ادبی دنیا، نقوش، زمانہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی زمانہ۔ اگلا سوال ہے نشاط امید کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اس کے آپشنز ہیں اقبال، فراق، نذیر یا حالی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1865، 1861، 1866، 1863۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 4 یعنی 1863۔ اگلا سوال ہے حضرت میرا جی شمس الاشراق کس شاہی دور کے ممتاز ادیب اور شاعر تھے؟ اس کے آپشن ہیں قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی عادل شاہی۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سب سے پہلی سوانح عمری کون سی ہے؟ اس کا آپشن ہے سیرت عائشہ، حیات شبلی، عمر خیام، رحمت عالم۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی سیرت عائشہ۔ اگلا سوال ہے میر کی آبیتی کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشن ہیں قتل شفائی، نثار احمد فاروقی، عبد الماجد دریابادی، ڈاکٹر خالد ندیم۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی نثار احمد فاروقی۔ اگلا سوال ہے اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے کس کا قول ہے؟ اس کے آپشن ہیں احتشام حسین، محی الدین قادری، ظہور محمد حسین آزاد، شوکت سبزواری۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے شخصی خاکوں کا مجموعہ چند ہم اثر میں کس کا خاکہ شامل نہیں ہے؟ اس کے آپشن ہیں مرزا حیرت، نامدیو مالی، محسن الملک، مولوی نذیر احمد۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی مولوی نذیر احمد کا خاکہ شامل نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے احمد ندیم قادری کا پہلا افسانہ، احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ بد نصیب بد تراش کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ اس کے آپشنز ہیں رومن، اودھ پنچ زمیندار، نئی دنیا۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی رومن۔ اگلا سوال ہے نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشن ہیں فرحت اللہ بیگ، عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزاد، سجاد حیدر یلدرم۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 یعنی محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے امانت حسین کے کس ڈرامے کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کے آپشن ہیں انارکلی، کھیتی، اندر سبھا، سفید خون۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 یعنی اندر سبھا۔ اگلا سوال ہے قصہ مہر افروز دلبر کس کی قلم بند کی ہوئی داستان ہے؟ اس کے آپشن ہیں میر امن، عیسوی خان، مہر چند، عطا حسین خان، تحسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی عیسوی خان۔ اگلا سوال ہے ذیل میں کون فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کے آپشن ہیں پہلی بارش، خوشبو، گل نغمہ، نقش فریاد۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی گل نغمہ۔ اگلا سوال ہے ماہر لسانیات محی الدین قادری ظہور کے مطابق دنیا میں کتنی طرح کی لسانی خاندان کا وجود ہے؟ اس کے آپشن ہیں 6، 7، 5، 8۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی 8۔ اگلا سوال ہے شپلی کے مطابق بابا سفر نامہ کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ اس کے آپشن ہیں سقراط، ہیروڈوٹس، سیولوکس، سلیمان۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 یعنی کہ ہیروڈوٹس۔ اگلا سوال ہے مثنوی توصیف نامہ کو کس محقق نے اردو کی پہلی سوانح عمری کہا ہے؟ اس کے آپشن ہیں سید شاہ علی، نصیر الدین ہاشمی، عبد القادر سروری، محمود شیرانی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی نصیر الدین ہاشمی۔
اگلا سوال ہے دلی کالج میں لٹریری سوسائٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟ اس کے آپشن سے 1846، 1942، 1842، 1815۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی 1842۔ اگلا سوال ہے کھوئی ہوئی عظمت اور شاندار ماضی کا بیان عموماً کس رجحان میں نظر آتا ہے؟ اس کے آپشن سے جدیدیت، مابعد جدیدیت، ترقی پسندی، رومانیت۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی رومانیت۔ اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت کس سال ہوئی؟ اس کے آپشن سے 1850، 1847، 1844، 1842۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی 1844۔ اگلا سوال ہے ناول شریف زادہ کس مصنف کی آپ بیتی کے طور پر مانا جاتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں نذیر احمد، کرشن چند، مرزا ہادی رسوا، عصمت چغتائی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 مرزا ہادی رسوا۔ اگلا سوال ہے کنہیا لال کپور نے کئی عناصر اور طریقوں کے ذریعے اپنے مضامین میں مذہب پیدا کیا، درج ذیل میں کون سا عنصر اس میں شامل نہیں ہے؟ اس کے آپشن سے تلخ بیانی، تکرار، پیروڈی، موازنہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی تلخ بیانی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے نصرتی کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ اس کے آپشن سے بابر نامہ، گلشن عشق، علی نامہ یا خاور نامہ۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 2 یعنی کہ گلشن عشق۔ اگلا سوال ہے حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا؟ اس کے آپشن سے ماسٹر رام چندر، امام بخش صاحبائی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 امام بخش صاحبائی۔ اگلا سوال ہے سوانح الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 شبلی۔ اگلا سوال ہے سونیٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ اس کے آپشنز ہیں 15، 13، 12، 14۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4۔ اگلا سوال ہے ناول ایوان غزل کی سن اشاعت کیا ہے؟ اس کے آپشن سے 1947، 2005، 1968، 1976۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی 1976۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری کس ادبیات کے پروفیسر تھے؟ اس کے آپشن سے فلسفہ، انگریزی، اردو، فارسی۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 2 یعنی انگریزی۔ اگلا سوال ہے داستان طرازی من جملہ فنون ایک سکن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے ایک اچھا فن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کے آپشن ہے گیان چند جین، کلیم الدین احمد، وقار عظیم، مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے عصمت چغتائی کو پدم شری ایوارڈ کس سن میں دیا گیا ہے؟ اس کے آپشن سے 1960، 1984، 2000، 1976۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی 1976۔ اگلا سوال ہے خزاں کے پھول کس کی لکھی ہوئی رپورتاز ہے؟ اس کے آپشن سے قدرت اللہ شہاب، سجاد ظہیر، عادل رشید، کرشن چند۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی عادل رشید۔ اگلا سوال ہے ذیل میں کرشن چند کا کون سا افسانہ ان کے کئی مجموعوں پر مشتمل ہے؟ کشمیر کی کہانیاں کا انتساب بھی اسی نام سے ہے۔ اس کے آپشن سے آنگی، مصور کی محبت، گوما، تالاب کی حسینہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1 یعنی آنگی۔ اگلا سوال ہے افسانہ نئی بیوی میں پریم چند نے کس سماجی برائی کے نتائج اظہار کیا ہے؟ اس کے آپشن سے بیوہ عورتوں کے حالات کا، حاکم اور محکوم کے رشتے کی، طوائف کی زندگی کا، بے جوڑ شادیوں کے نتائج کا۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی بے جوڑ شادیوں کے نتائج کا۔ اگلا سوال ہے سجاد ظہیر نے کون سے رپورتاز لکھا؟ اس کے آپشن سے شہر، 5 ستارے، یادیں، پودے۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یادیں۔ اگلا سوال ہے ذیل میں کون سی خصوصیت دبستانی تحریر کی خصوصیت نہیں ہے؟ اس کا آپشن سے داخلیت، تصوف، بناوٹ، سادگی۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی بناوٹ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جیلانی بانو کی ناول بارش سنگ کس تحریک کا احاطہ کرتا ہے؟ اس کے آپشن سے تحریک آزادی، جھارکھنڈ تحریک، ترقی پسند تحریک، تلنگانہ تحریک۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 4 یعنی تلنگانہ تحریک۔ اگلا سوال ہے بے نظیر اور بدن منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ اس کے آپشن سے بوستان خیال، گلزار نسیم، سحر البیان، زہر عشق۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 یعنی سحر البیان۔ اگلا سوال ہے فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ فانی بدایونی کی شاعری کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ اس کے آپشن ہیں گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر سلام سندیلی، خواجہ احمد فاروقی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 2 یعنی مجنو گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حالی کا یہ خیال کس کے متعلق ہے؟ اس کے آپشن سے مومن میر، پطرس بخاری، غالب۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 یعنی غالب۔ اگلا سوال ہے زہر عشق کی ہیروئن مہجبی کس کی بیٹی تھی؟ اس کے آپشن سے سوداگر کی، کسان کی، بادشاہ کی، وزیر کی۔
اس کا درست جواب ہوگا آپشن ایک یعنی سوداگر کی۔ اگلا سوال ہے جس وقت یہ مثنوی تیار ہوئی اس کا حجم بہت زیادہ تھا۔ جب آتش کے پاس اصلاح کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا ارے بھائی اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا؟ یہ بات کس مثنوی کے دیباچے میں لکھا ہے؟ اس کے آپشن ہیں گلزار نسیم، زہر عشق، سحر البیان، خواب و خیال۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن ایک گلزار نسیم۔ اگلا سوال ہے آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس کے آپشنز ہیں یعنی کہ یہ شعر اقبال کے کس نظم میں ہے؟ اس کے آپشنز ہیں خضر رہا، طلوع اسلام، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن ایک خضر رہا۔ اگلا سوال ہے دیا سلائی کس کا انشائیہ ہے؟ اس کے آپشنز ہیں فرحت اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن ٹو خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال ہے پروفیسر محمد مجیب کا پہلا تبادار ڈرامہ کون سا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں خانہ جنگی، آزمائش، کھیتی، انجام۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 یعنی کھیتی۔ اگلا سوال ہے سودا نے انوری کی تقلید میں کون سا مشہور قصیدہ لکھا؟ اس کے آپشنز ہیں بحر بیکرا، باب الجنت، تضحیق روزگار، کوہ پیکر۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 تضحیق روزگار۔